على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ عز و جل کی تعریف و توصیف کے بعد درود رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائی غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جان سرور لالا روخان نیر تابا سرنشین محوشہ ماہ خوبا شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سرخیل زہرہ جمال جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ماتغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزتوں کی مسندوں پر جلوگر معزز و مکرم سید الشاہ حاجی معین الدین شاہ صاحب قبلہ متزلہ العالی، برادر گرامی سید الشاہ سید صدام شاہ صاحب قبلہ، حافظ شمیم صاحب، مولانا مشتاق صاحب فیضانی، مولانا عبدالکریم صاحب، دیگر جتنے بھی ممبر رسول پر جلوہ فرما علماء کرام، سادات کرام، ائمہ حضرات، میرے سامنے تشریف فرما بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بچوں اور خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ اور سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ اور ہر انسان جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، عداوت بولتے ہیں دشمنی، سینے کے اندر نفرتیں، ایک دوسرے سے حسد۔ تو شاعر نے کہا کہ ہر انسان جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، سبحان اللہ، بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ اور اخیر میں تو حد کر دی، کہتے ہیں کرے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو، کرے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چلے وہ آقا تلاش کر۔ حضرات محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں اور آپ آج آمد رمضان کے مناسبت سے یہ مجلس پاک کا جو انعقاد کیا گیا ہے، اس میں جمع ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ میرے سامنے آپ حضرات جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اتنے تقریباً میرے ساتھ اسٹیج پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور سردی بھی جو ہے وہ
ہاں ایک برابر لیول ہے، جتنے آپ سامنے ہیں اتنے ہم لوگ ادھر بھی ہیں. تو بس تھوڑی دیر کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے آیا ہوں. ابھی مولانا ممتاز صاحب کو بھی آپ نے سننا ہے، چاچو حاجی معین الدین شاہ صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں. انہی کی صدارت میں کچھ باتیں آپ کی جو ہے وہ سماعتوں کے حوالے کروں گا. اللہ مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ گزارش کروں گا جتنی دیر بیٹھے توجہ کے ساتھ بیٹھے. سردی ہے مجھے پتا ہے، اوپر سے سارا کچھ سسٹم کھلا ہوا ہے، ٹینٹ بھی نہیں ہے، اسی لیے زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، مختصر گفتگو کروں گا. لیکن جتنی دیر بیٹھے توجہ میری طرف رکھے. اور جو رضاکار حضرات ہیں ان سے گزارش ہے چائے پانی وغیرہ کا سلسلہ آپ بالکل موقوف کر دیں، بیچ میں نہ لے کے آئیں، اس سے چیزیں بڑی ڈسٹرب ہوتی ہیں. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیب اللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو اہل بستی کو اور دیگر جتنے بھی حضرات ہیں ان کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ حضرات میں یہ اس آبادی کے اندر اتنی شاندار خوبصورت اونچی جگہ کے اوپر آپ لوگوں نے اپنی کوششوں سے کاوشوں سے اللہ کے گھر کی تعمیر کی. گھر کی جو ہے بنیاد جو نیو ہے وہ دادا حاجی مرحوم سید یعقوب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی، اور آپ لوگوں نے جو ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا. یہ بھی بڑی سعادت مندی کی بات ہے، بلکہ قرآن کے اندر بھی آتا ہے، احادیث کے اندر بھی آتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو کوئی اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کر دیتا ہے. کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک اکیلا بندہ مسجد بنائے، بلکہ اگر پوری بستی اپنی استطاعت کے اعتبار سے جس کی جتنی استطاعت ہے اس نے اتنے پیسے ملائے اور مل کے مسجد بنا دی تو اللہ کی رحمتیں بہت وسیع ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتی اس نے 100 دیے اس نے 500 دیے، نہیں، جتنی جس کی نیت تھی اس اعتبار سے اس نے اپنی طاقت کے اعتبار سے اللہ کی گھر کو بنانے میں اس نے پیسے خرچ کیے. تو جتنے لوگ اس کی بنیاد میں اس کی تعمیر میں شامل ہوتے ہیں اللہ سب کے لیے جنت میں گھر تیار کرواتا ہے. تو یہ بہت بڑا کام ہے، یہ نارمل کام نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. مسجد تعمیر کرنا پہلا کام جو آپ نے کیا وہ مسجد تعمیر آپ نے کر دی. میں تھوڑا شروعات سے آتا ہوں. وہ شروعات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو بجتی ہوئی ٹھیکری سے پیدا کیا. گھڑے والی جو مٹی ہوتی ہے کبھی آپ نے دیکھا اس کو بجا کے دیکھیں تو بجتی ہے. اور قرآن کی مختلف صورتوں کی مختلف آیتوں میں یہاں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، کیونکہ پہلے انسان کی جو تخلیق ہوئی وہ مٹی لی گئی زمین سے، پھر اس کا گارا ڈھونڈا گیا، پھر اس کو چھوڑ دیا گیا، پھر اس میں ایک طرح کی اسمیل پیدا ہو گئی، پھر اس سے پتلا بنایا گیا، پھر اس میں روح پھونکی گئی. تو انسانی جو تخلیق ہوئی، انسانی جو شروعات ہوئی وہ مٹی جو ہے وہ بجنے لائق ہو گئی. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار. جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے سورہ رحمان جا کے کھولیں یہ آیت آپ کو وہاں پہ ملے گی. اللہ ارشاد فرماتا ہے میں نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے جو ٹھیکرے کی مانند ہوتی ہے اس سے انسان کو پیدا کیا. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ. اور اللہ ارشاد فرماتا ہے جن کو بغیر دھونے والی آگ سے پیدا کیا. یہ دو مخلوقیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے انسان اور جنات یہ بنائی. ایسے تو لاکھوں کروڑوں مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، لیکن یہ ٹاپ کی مخلوق ہے. انسان اشرف المخلوقات اور پھر جن. ایک کو آگ سے پیدا کیا گیا، ایک کو مٹی سے پیدا کیا گیا. اب دیکھیں انسانی تخلیق شروعات وہاں سے مٹی سے ہوتی ہے. اب پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا جاتا ہے، پھر ان کو جنت میں رکھا جاتا ہے. پھر انسانی نسل جو ہے وہ پھر آگے چلتی جاتی ہے. اب جو انسانی تخلیق اس کے بعد ہوئی وہ باپ کے
सुल्ब से होते हुए बाप के नुत्फे से माँ के पेट के अंदर औलाद मुंतकिल होती है और पानी का एक कतरा होता है जिसके जरिए से अल्लाह फरिश्ते को हुक्म देके माँ के पेट के अंदर बच्चा हो या बच्ची, फिर उसकी शक्ल और सूरत अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते के जरिए बनवाता है। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की एक हदीस है कि जब माँ के रहम के अंदर जब नुत्फा जाता है तो 40 कुछ रातें जब उसके ऊपर गुजरती हैं वो पड़े रहता है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो एक जमा हुआ गोश्त हो जाता है। फिर उसके बाद हदीस के अंदर आया जो है सुम्मा अलक़तन मिस्ल ज़ालिक सुम्मा मुदग़तन मिस्ल ज़ालिक, फिर उसके बाद खून से वो एक गोश्त का लोथड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद उसके आज़ा बनाए जाते हैं। अब जब उसकी शक्ल सूरत तैयार हो जाती है, अल्लाह फरिश्ते को हुक्म देता है फ़युअमरु बिअरबइ कलिमातिन। अब जब उसको जो है शक्ल सूरत जब तैयार हो गई तो अल्लाह फरिश्ते को हुक्म देता है ऐसा करो, 4 चीजों का हुक्म देता है। फ़युअमरु बिअरबइ कलिमातिन बिकतबि रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही शक़िय्युन औ सईद। हुक्म दिया जाता है इसका रिस्क भी यहीं पे लिख दो, कितना रिस्क मिलेगा जिंदगी में, व अजलिही और उसकी मौत भी लिख दो, कब मरेगा। अभी माँ के पेट से बाहर ही नहीं आया, बल्कि अभी रूह भी नहीं फूंकी गई है, अभी जो है उसका रिस्क भी लिख दिया गया, उसकी मौत भी लिख दी गई, और ये भी लिख दिया गया कि इसके अमाल कैसे होंगे, बदबख्तों वाले होंगे या नेक लोगों वाले। फ़युनफ़ख़ु फ़ीहि रूह, फिर उसके अंदर रूह फूंकी जाती है। कई हदीस के अंदर ये कलमा पहले मिलता है, पहले रूह फूंकी जाती है, फिर उसके बाद ये चारों कलमों का फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है। बताना ये चाह रहा हूं मैं और आप कोशिश करें, जरा जहन पे जोर डाल के सोचने की कोशिश करें कि पानी के नुत्फे से अल्लाह ताला माँ के पेट में इंसान की शक्ल सूरत जो है बनाता है, उसका जिस्म तैयार होता है, उसमें रूह फूंकी जाती है, उसका रिज़्क, उसकी मौत, उसके अच्छे और बुरे अमल, यानी वो काफिर होके मरेगा या मोमिन होके मरेगा, ये भी उसी वक्त तय कर दिया जाता है। अभी इंसान दुनिया के अंदर आया नहीं, उससे पहले ये चीजें तय हो गई। लेकिन इंसान सुबह उठ के भाग जाता है, शाम को रात में लेट सेट आता है, फिर सुबह उठता है, फिर कारोबार पे भाग जाता है। न उसे नमाजों से कोई मतलब है, न उसे रोजों से मतलब है, न उसे अल्लाह ने जो रिज़्क दिया है, न उसमें ज़कात उसको अदा करने से मतलब है, न उसको अल्लाह ने मालो दौलत दे रखी है उसको हज करने से मतलब है। वो सुबह सुबह से लेके शाम तक रातों दिन, एक हदीस के अंदर मिलता है कि इंसान कहता है माली माली, मेरा माल मेरा माल। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इंसान का माल तो वो है कि जो उसने खाया फना कर दिया या पहना और बोसीदा कर दिया, बाकी माल तो उसका नहीं है। जैसे उसकी आंखों के फाटक बंद होंगे, घर वाले रिश्तेदार आपस में झगड़ने लग जाते हैं, कहते हैं हमारा हिस्सा कितना आएगा, पहले वो बताओ, चेल्लुम की फातिहा तो अपने बाद में करेंगे, बाकी वो तो उसका नहीं है, वो तो उसके रिश्तेदारों का है। बल्कि हदीस पाक के अंदर आया इंसान सुबह से लेकर शाम तक माल माल करता है। कहते हैं अगर इंसान को हुजूर ने इरशाद फरमाया एक की रात अगर सोने का मिल जाए, एक वादी मिल जाए, पूरी वादी कहते हैं 2 पहाड़ कभी आपने बड़े देखे हो, उसके बीच में जो जगह होती है उसको बोलते हैं। अगर उतनी सोने की भरी हुई मिल जाए, हुजूर इरशाद फरमाते हैं वो दूसरे की ख्वाहिश है। वो कहेगा काश मेरे पास एक और होती। हम लोग बोलते हैं ना हमारे पास एक गाड़ी होती है, सोचते हैं यार एक गाड़ी कम पड़ रही है, काश एक मेरे पास और होती। हमारे पास एक कोठी हो तो सोचते हैं यार गांव में एक कोठी है, काश छतरगढ़ में एक कोठी हमारे पास और होती। इंसान लालची है। हुजूर ने इरशाद फरमाया उसके पास एक वादी अगर सोना हो, आप अंदाजा लगाएं, आप उस रोड से लेकर मस्जिद के उस साइड तक इससे भी ज्यादा बड़ी वादी होती है, का वो भरी हुई भी उसके पास सोने की हो तो वो कहेगा काश मेरे पास एक और होती। अगर 2 हो तो तीसरी की ख्वाहिश करेगा। का इंसान का पेट, इंसान इतना लालची है कि उसका पेट कभी नहीं भरेगा, उसका पेट तो कब्र की मिट्टी भरेगी। कब्र की मिट्टी इंसान का पेट भरेगी, वरना दुनिया में इंसान का जो है वो पेट भरता नहीं। पेट क्या मांगता है? पेट 2 रोटी सुबह मांगता है, 2 शाम में मांगता है, 2 दोपहर में खा लो, 6 रोटियां मांगता है। तो ये फिर इतनी तगोदो, ये इतनी दौड़ भाग, ये इतने गरीबों का खून चूसना, ये रातों रात में जो है इधर उधर दौड़ना, ये खुदा को भुला देना, ये मस्जिदें वीरान, ये रातों दिन जो लगे हुए माल इकट्ठा करने में, ये 6 रोटियां इतने में नहीं हो रही, ये तो आराम से हो जा रही है।
انسان کو جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا تھا ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے، حضور ارشاد فرماتے ابھی سارا کچھ چیزیں اس کا جو ہے وہ بائی ڈاٹا سارا پہلے لکھ دیا گیا ہے، بھاگ کتنا بھاگے گا۔ اور اللہ اگر کسی کو مہلت دیتا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ رب مجھ سے راضی ہے، نہ، جب کوئی گناہ کرنے لگ جاتا ہے تو رب جو ہے اس کی جو مہار ہوتی ہے اس کو ڈھیل دے دیتا ہے، بھاگ کتنی دیر بھاگے گا، بھاگ، تیرا سارا کچھ چیزیں تو لکھ دی گئی ہے، موت بھی لکھ دی گئی ہے، رزق بھی لکھ دیا گیا، ملے گا تجھے اتنا ہی جتنا لکھا گیا، اس سے ایک دانہ بھی زیادہ نہیں ملے گا، اور موت بھی تجھے اسی وقت ہی آئے گی جب وقت تیرا مقرر ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی۔ ہاں بہانہ بن جائے گا، کوئی کہے گا بیچارہ صبح تو ٹھیک تھا، شام میں ایکسیڈنٹ ہو گیا بیچارہ چلا گیا، کوئی کہے گا کاش ایمبولینس ٹائم پہ پہنچ جاتی تو ہاسپٹل ٹائم سے لے جاتی تو بچ جاتا، نہ اس کی موت تھی، اس نے جانا تھا، کیونکہ رب نے اس کے ماں کے پیٹ کے اندر اس کی موت کو لکھ دیا تھا، کتنے وقت پہ کون سے دن کتنے سال کی عمر میں جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جب رب تبارک و تعالیٰ نے بندے کے لیے لکھ دی ہیں تو پھر بندہ اتنی تگو دو اتنی بھاگ دو کیوں کر رہا ہے؟ بچپن سے جوانی میں داخل ہوتا ہے تو جوانی میں کسی کو عبادت کا کہیں تو حضرت ابھی تو جوانی ہے، جوانی کی 4 دن کی عیش ہے، ابھی عیش کرتے ہیں، پھر جب گھٹنوں میں طاقت نہیں رہے گی تو پھر مسجد ہوگی، پھر ہم ہوگی۔ اور ہم میں سے ایسے بھی بد نصیب لوگ ہیں جو مذاق کے اندر ایسی باتیں کہے جاتے ہیں جس سے بندہ بعض اوقات ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ جیسے میں نے قرآن کی آیت کریمہ پڑھی، اللہ ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والوں، تم پہ تمہارے رب نے روزے فرض کیے ہیں 1 مہینے کے، جیسا تم سے پہلے والے لوگوں پہ فرض کیے گئے، من قبلکم، آگے اس کا ریزن بھی بیان کیا کیوں فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کچھ لوگ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے پائے جاتے ہیں جن کو کہو روزے رکھ لو تو کہتا حضرت ہمارے گھر میں آٹا تھوڑی ختم ہو گیا جو ہم روزے رکھیں۔ یہ معاشرے کے اندر لوگ ہیں، یا آپ کو بھی کہیں نہ کہیں سننے کو مل جائیں گے، کسی کو روزے رکھنے کے لیے کہہ دو تو مزاحیتاً باتیں بنی ہوتی ہیں کہ کون سے میاں مر گئے، کون سے روزے گھٹ گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کیسے کیسے جملے ہمارے ہم لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں رب کے جو اس فرمان کا جو رب نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں۔ یہ ارکان اسلام میں سے روزے، اور جس کے تعلق سے کہا گیا جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، سبحان اللہ، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت ہے، اور جو 30 لاسٹ والے 10 روزے ہیں وہ جہنم سے آزادی ہے۔ آمین آمین آمین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ 10 جو پارٹ کر کے 30 روزے ہیں، پہلا رحمت، بیچ والا مغفرت، لاسٹ والا جہنم سے آزادی، آمین۔ اور ہم تینوں عشروں کو ایسے گزار دیتے ہیں اور کوئی بھی روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ میں سے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو جمعہ تک نہیں پڑھتے ہیں، جو قوم جمعہ نہ پڑھتی ہو، جو قوم رمضان کے روزے نہ رکھتی ہو، جو قوم زکوٰۃ ادا نہ کرتی ہو، جو قوم اپنے رب کو بھلا بیٹھی ہو، وہ قوم ٹھڈے نہیں کھائے گی تو اور کیا کھائے گی؟ اس قوم کا مقدر ٹھڈے کھانا ہی ہے، اس قوم کا مقدر پھر ذلیل ہونا ہی ہے۔ وہ جب اپنے رب کا در چھوڑ کے دوسروں کی چوکھٹ پہ جائے گی اور دوسروں کی چوکھٹ پہ جا کے جب ہاتھ پھیلائے گی اور دوسروں کو اپنا یار و مددگار سمجھے گی تو انہوں نے ٹھڈے ہی کھانے ہیں۔ کاش کہ انہوں نے رب کی چوکھٹ کی طرف آیا ہوتا اور رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کے اس رب سے مناجات کی ہوتی، رمضان کے روزے رکھے ہوتے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو افطاری کے وقت اور ویسے ہی جو اس کے منہ کی جو اسمیل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس سے پیاری چیز اور کوئی نہیں۔ اور رب تبارک و تعالیٰ بندے کے منہ کی جو اسمیل ہوتی ہے اس کو رب تبارک و تعالیٰ اتنا پسند کرتا ہے، اور ہم لوگ ہیں روزے ہی نہیں رکھتے۔ 1-2 روزہ مشکل سے رکھ کے فارغ ہو جائیں گے، اکثر تو وہ بھی نہیں رکھتے۔ عید والے دن بس چٹا کرتا پجامہ، اور آج کل تو وہ بھی نہیں رہا، بازار سے پینٹ شرٹ اٹھائے اور عید والے دن سب سے پہلے صف میں پہنچے ہوئے۔ ایسے بھی ہم لوگ مسلمان ہیں جو سال تو سال سے مسجد میں یا عیدگاہ میں نظر آتے ہیں۔
اللہ سوچیں یہ ارکان اسلام میں سے کلمہ طیبہ جب بندہ پڑھ لیتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد بندے پہ جب بالغ ہو جاتا ہے 5 وقتہ نماز فرض ہو جاتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، اعرابی آیا، آ کے حضور سے کہنے لگا حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ کیا چیزیں فرض کی ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن میں تمہارے اوپر 5 وقتہ نمازیں فرض کی۔ بے شک بے شک کہا پھر حضور پھر کیا ہے؟ کیا پھر سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کی ہے؟ پھر ارشاد فرمایا حضور پھر کیا؟ ارشاد فرمایا رمضان کے 1 مہینے کے روزے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو ہے فرض کیے، وہ بھی تم نے رکھنے۔ آمین جب یہ چیزیں حضور علیہ السلام نے ذکر کر دی تو وہ جانے لگا، اور جاتے ہوئے کہہ رہا تھا خدا کی قسم نہ میں ان سے کچھ زیادہ کروں گا نہ ان میں کچھ کمی کروں گا، یعنی میں 5 وقتہ نماز بھی پڑھوں گا، مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہے میں زکوٰۃ بھی دوں گا، اور ایک حدیث کے اندر حج کا بھی ذکر ملتا ہے اور کہا کہ جو ہے میں رمضان کے روزے بھی رکھوں گا۔ جب حضور نے اس کی یہ بات سنی کہ جو کچھ اس نے کہا ہے اگر اس نے سچ کہا ہے، یعنی جیسا اس نے کہا اگر وہ کرے گا، حضور نے ارشاد فرمایا تو پھر وہ بخشا گیا، پھر اللہ اس کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ بے تو شک نماز پڑھنا یہ تو بخشش کی ضمانت ہے، آمین روزے رکھنا یہ تو بخشش کی ضمانت ہے، زکوٰۃ دینا یہ تو بخشش کی ضمانت ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو زندگی میں کبھی زکوٰۃ ادا ہی نہیں کی؟ اللہ یہ گھر کے اندر بیماریاں، یہ جو ہے پریشانیاں، یہ کس لیے آتی ہیں کہ غریبوں اور مسکینوں کا حق ہوتا ہے جو ہم خود کھا جاتے ہیں۔ غریبوں مسکینوں کا حق ہم لوگ خود کھا جاتے ہیں، اور پھر دعائیں کرواتے گھومتے ہیں کہ حضرت دعائیں کرو بہت پریشانی ہے، گھر میں کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اللہ نے آپ کے اوپر فرض کیا تھا سال میں 1 مرتبہ اپنے مال کا 40واں حصہ اپنے غریب رشتہ داروں یا اپنے پڑوسی یتیم پڑوسیوں کو، یا جو ہے معاشرے کے اندر جو دین اسلام کے کام کرنے کے لیے مدارس اسلامیہ ہیں یا اور جو غریب طبقہ ہے مسلمانوں میں، ان کے اوپر آپ نے خرچ کرنا تھا۔ لیکن آپ نے کہا ہم سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں، ہم ہی حقدار ہیں، ہم ہی حقدار ہیں اس چیز کے۔ تو آپ نے کچھ بھی جو ہے وہ ادا نہیں کیا، سارا مال خود کھا گئے، ڈکار بھی نہیں لیا، تو پریشانیاں بیماریاں تو آنی جانی ہیں، وہ تو غریبوں مسکینوں کا حق تھا جو ہم کھا گئے۔ کتنے لوگ ہم میں سے ایسے بیٹھے ہیں جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے لیکن حج نہیں کر رہے۔ اچھے خاصے لوگ ہیں جن کے پاس 10 لاکھ 20 لاکھ کی پراپرٹی ہے، یا اتنا سونا چاندی رکھا ہوا ہے، یا ان کے پاس اتنا نقدی ہے، حج نہیں کر رہے۔ کسی عمرہ والے کو پکڑیں گے اور جو ہے 15 دن جا کے عمرہ پہ آ جائیں گے، اب لوگ حاجی حاجی کہنا شروع کر دیں گے، یہ حاجی ہو گیا۔ اتنے میں وہ خوش ہے اور کہہ رہا میں تو حاجی ہو گیا، مجھے حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیں، مختلف طرق سے ایک حدیث آئی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ استطاعت رکھتا ہو اور اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا تو اب اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، یعنی حج فرض ہو اس کے باوجود وہ حج نہ کرے۔ کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو ایسی دنیا سے چلے جاتے ہیں، حج فرض ہوتا ہے وہ ایسی مشغول رہتے ہیں، کرتے ہی نہیں ہیں، چلو چھڈو کوئی گل نہیں۔ ہم لوگوں نے دین کو بہت ہلکے میں لے لیا۔ ہم لوگ سوچتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، 2 گھنٹے کسی جلسے میں گئے، سبحان اللہ ماشاءاللہ، کئی چاول بنے ہوئے ہوں گے، لنگر کھا کے واپس آ جائیں گے، اب ہم تو مسلمان ہیں ہی ہیں۔ ہم لوگوں نے یہ سوچ بنا رکھی ہے۔ ہم لوگ یہ نہیں سوچ رہے کہ مسجد اگر ہم نے بنا لی ہے تو صرف مسجد بنانا ہی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اس مسجد کو سجدوں سے آباد کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو مساجد ہیں ان کی رونق ان لائٹ سے ڈیکوریشن سے نہیں ہے، بلکہ ان کی جو زینت ہے، جو ان کی خوبصورتی ہے وہ نمازیوں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے دیہاتوں کی گاؤں کی ایسی ایسی مسجدیں جہاں پہ امام صاحب بیچارے اکیلے اذان دے رہے ہوتے ہیں اور وہی اپنی 4 رکعت 8 رکعت پڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں، سارے لوگ۔ اچھا ایک چیز اور ہے، ہم لوگ، میں بار عرض کرتا ہوں، اتنے بڑے جانی لوگ ہیں ہم لوگ،
ساری چیزوں کا پتہ ہمیں برابر ہے۔ اگر 5:15 بجے عصر کی اذان ہے اور امام صاحب نے 5:05 پہ اذان دے دی تو پھر امام صاحب کی حالت دیکھو گھیریں گے، امام صاحب 10 منٹ پہلا کے اذان دے، یا اگر امام صاحب لیٹ ہو گئے 10 منٹ، کہاں چلے گئے تھے آپ 10 منٹ لیٹ کیسے؟ یعنی ٹائم کا سب کو پتہ ہے، عصر کی اذان 5 سوا 5 ہے، مغرب کی 6:30 6:40 پہ، عشاء 8 بجے، سارا کچھ پتہ ہے، لیکن پڑھنی نہیں تو ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ امام صاحب کو ہم نے گھیر لینا ہے۔ وہاں آئے جمعے میں 2 بجے جماعت ہے، امام نے 5 منٹ لیٹ کر دیا، کوئی مسئلہ بتانے لگ گیا، گھڑیاں بار بار ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے لگ رہے ہیں کوئی جو ہے وہ بس کوئی ٹائمنگ والا بوم لگا ہوا تھا کہ اگر 2 منٹ زیادہ ہو گئے تو کہیں پھٹ نہ جائے، ایسے پھٹ سے گھڑیاں دیکھ رہے ہیں، حضرت اٹھ کرو 5 منٹ زیادہ ہو گئے۔ وہ خدا کی مسجد ہے، خدا کا گھر ہے، اگر اس میں 10 منٹ آپ زیادہ بیٹھ جائیں گے تو روح نہیں نکل جائے گی، بلکہ جتنی دیر بیٹھے رہیں گے اتنی دیر آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ مسجدوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ہوتے ایسے جو مسجدوں کی میکھے ہوتے ہیں، بلکہ میں بارہ ایک حدیث ذکر کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث روایت ہے، سبعۃ یظلھم اللہ تعالیٰ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد۔ حضور نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے کہ جب اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان 7 لوگوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا۔ اس میں سے پہلا ارشاد امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، جو لوگوں کی دہلیز پہ انصاف بانٹنے والا۔ ہمارے بزرگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، ہمارے اسلاف میں کچھ ایسے بھی گزرے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے یاد آتے ہیں، ایک دن رات میں اپنے خادم اسلم کے ساتھ نکلے، مدینے کی گلی کے اندر دیکھا ایک گھر کے اندر سے جو ہے وہ رونے کی آواز آ رہی ہے، بچوں کے رونے کی۔ گھر کے اندر داخل ہو گئے اور گھر کے اندر جب داخل ہوا دیکھا کہ ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہوئی ہے اور 2 بچے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ بوڑھی اماں سے پوچھا اماں یہ بچے کیوں بلک رہے ہیں، یہ رو کیوں رہے ہیں؟ تو بوڑھی اماں کہنے لگی، کہا یہ بچے اس لیے رو رہے ہیں، یہ عمر کی جان کو رو رہے ہیں کہ عمر حاکم تو ہے لیکن ان کے لیے جو ہے گھر میں آٹا نہیں پہنچا، یہ بھوکے ہیں 3 دن سے، انہوں نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ تو کہا یہ ہانڈی کے اندر تو نے کیا چڑھا رکھا ہے اماں؟ تو بوڑھی اماں کہنے لگی بیٹے رو رہے تھے، بچے کھانے کے لیے بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا مانگ رہے تھے، میں نے ہانڈی کے اندر پتھر ڈالے اور چولہے کے اوپر چڑھا کے ڈھک دے دیا، سوچا کہ بچے جو ہے وہ سوچیں گے کھانا پک رہا ہے تو کھیلتے کھیلتے سو جائیں گے، کہا ہانڈی کے اندر پتھر ہیں، کم وقت وہ پکیں گے بھی نہیں اور یہ بچے بھوک کی وجہ سے سوئیں گے بھی نہیں۔ کہا میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں، اتنا سننا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً الٹے پاؤں واپس نکلے، اپنے خادم اسلم کو ساتھ میں لیا، بیت المال میں گئے، وہاں سے آٹا لیا، گھی لیا، مرچ مسالہ سب کچھ لیا، بوری لی، کندھے کے اوپر ڈال کے جیسی بیت جو ہے مال سے نکلنے لگے، آپ کا خادم آگے بڑھ کے کہنے لگا حضرت لاؤ یہ بوری مجھے دے دو میں اٹھا لیتا ہوں، بے شک سبحان اللہ، یہ بوری لاؤ مجھے دے دو میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے اسلم کل قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گا؟ تو کہا حضرت اس دن تو اپنا اپنا ہی جو ہے نہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن انسان بھاگتا پھرے گا اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنی ماں سے، ایک دوسرے سے ہر کوئی بھاگتا پھرے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو کہا اس دن تو حضرت اپنا اپنا ہی نہیں اٹھایا جائے گا، کہ پھر ایسا کر آج عمر کو اپنا ہی بوجھ اٹھانے کا۔ بے شک حضرت عمر آئے، آ کے بوڑھی اماں کو جو ہے آٹا دیا، اماں تو جلدی کر آٹا گون، اماں آٹا گوننے لگی، حضرت عمر سبزی کاٹنے لگے، چولہے پہ سبزی بھی چڑھ گئی، ادھر اماں نے جو ہے وہ روٹیاں بھی پکانے سٹارٹ کر دی۔ اب اتنے میں کھانا تیار ہو رہا تھا، حضرت عمر ان بچوں کو اپنی پیٹھ کے اوپر بٹھا کے، جیسے ہمارے گھر کا آنگن ہوتا ہے اور جو بکری کے میمنے جس طریقے سے چلتے ہیں اس طریقے سے اپنے گھٹنے اور اپنے ہاتھوں کے بل بچوں کو پیٹھ پہ بٹھا کے کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، بچوں کو جو ہے وہ دل بہلا رہے ہیں ان کا تاکہ بچے چپ ہو جائیں اور مجھے معاف کر دیں۔ جب کھانا تیار ہو گیا بچے کھانا کھانے لگے، بچے چپ ہو گئے، حضرت عمر بوڑھی اماں سے کہنے لگے اماں ایسا کر عمر کو معاف کر دے۔ وہ بوڑھی اماں جانتی نہیں تھی عمر یہی ہے، بے شک بے شک کہا عمر کو معاف کر دے، کہا نا نا عمر کو معاف نہیں کروں گے، عمر کو معاف نہیں کروں گے۔ کہا اماں عمر کو معاف کر دے، وہ بیچارہ بڑا حکومتی معاملات میں پھنسا ہوا ہے۔
فکر ہے اس کو یرمو کو فسطاط و حلوان کی، بے شک فتح ہے مصر تو پھر تیاری ہے ایران کی، آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا اور شب کو معاشرے کے معلوم حالات بھی کرتا ہوگا، کانٹوں میں پھنسی ہوئی اس بیچارے کی جان ہے، نیند آخر اس کو بھی آتی ہے، آخر وہ بھی انسان ہے، کام معاف کر دے۔ سبحان اللہ سبحان کہ تو عمر کی کیوں طرفداری کر رہا ہے اتنی؟ نہیں کل قیامت کا دن ہوگا، رب کا دربار ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا، میں وہاں جا کے رب کے سامنے ان سے سوال پوچھوں گی کہ میرے بچے تیرے حاکم رہتے ہوئے بھوک سے کیسے تڑپتے رہے؟ اللہ اتنا سننا تھا حضرت عمر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے کہ اماں کل قیامت کے دن میں سوال پوچھنا، جو حساب لینا ہے وہ آج ہی لے لے، بے شک آج ہی لے لے، کل قیامت کے دن میں حساب نہیں دے سکوں گا۔ کہ تو عمر ہے، کہ ہاں وہ بد نصیب عمر میں ہی، کہ تو ہی عمر ہے تو پھر میں نے تجھے معاف کیا۔ سبحان اللہ وہ لوگ سوچیں جو اپنے بھائیوں کا مال کھا جاتے ہیں، سبحان اللہ وہ لوگ سوچیں جو اپنی بہنوں کا حق دبا لیتے ہیں، اللہ وہ لوگ سوچیں جو اپنے والد کے انتقال کے بعد بہن کو ایک سوٹ یا جو ہے چند کپڑے دینے کے بعد کہتے ہیں بہن ایسا کر تو زبردستی بھائی کو میرا حق معاف کر دے۔ شریعت نے بہن کا بھی حق رکھا ہے، بے شک باپ کی پراپرٹی کے اندر، چاہے وہ زمین ہو چاہے اس کی دولت ہو۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ لڑکے کے مقابلے میں تھوڑا کم رکھا ہے، لیکن رکھا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو چندڑی والا سوٹ والا یہ سسٹم ہے، بہن بیچاری شادی کی کر سے انہوں معاف کر دو بس۔ ہاں اس کو سوٹ دے دیتے ہیں، چند پیسے دے دیں گے، یا پھر جو کہہ دیں گے ہم نے تیری شادی کر دی، شادی تو تیرے باپ نے تیری بھی کی ہے تو اپنی بہن کو دے دیتا سارا۔ بھائی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہن کا مال کھا جائیں۔ حضرت عمر کو دیکھیں، بوڑھی اماں سے کہہ رہے ہیں اماں جو حساب لینا ہے ابھی لے لے، قیامت کے دن عمر کی استطاعت نہیں ہے کہ رب کے سامنے کھڑا ہو کے حساب دے۔ وہ لوگ سوچیں جو کسی غریب کی گردن دبا لیتے ہیں، وہ لوگ سوچیں جو کسی غریب کی زمین دبا لیتے ہیں، وہ لوگ بھی ذرا خیال کریں جو اپنی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، یا جو کسی غریب مظلوم کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور اس کا حق دبا لیتے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن آج تو کوئی بات نہیں، کوئی نہیں پوچھ سکے گا، آج تو کوئی بات نہیں، بچ بھی جاؤ گے۔ آج تو اگر پولیس کیس بھی ہو گیا تو پولیس والوں کو رشوت دے کے بچ جاؤ گے۔ اللہ کے فرشتے تو رشوت بھی نہیں لیتے، بے شک وہ تو رشوت بھی نہیں لیں گے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ تو رب کے حکم کے اتنے پابند ہیں، جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے کرتے ہیں، جس چیز سے جو ہے منع کر دیا جاتا ہے اس کو نہیں کرتے۔ وہ تو جو رب کہتا ہے وہی کرتے ہیں۔ بے شک اس دن سے ڈریں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا 7 لوگ ایسے ہوں گے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ ان کو نصیب کرے گا۔ اس میں سے پہلے انصاف کرنے والا بادشاہ، دوسرا وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا جوانی کا بہانہ نہ بنائیں، یہ نہ کہیں کہ حضرت ابھی تو جوان ہے، ابھی کیا روزے رکھیں، ابھی کیا نمازیں پڑھیں، ابھی کیا کچھ کریں۔ آج کل جو زیادہ ہارٹ اٹیک آ رہے ہیں وہ نوجوانوں کو ہی آ رہے ہیں۔ اور یہ بات میری آپ اپنے دل کی تختی کے اوپر لکھ لیں کہ ابھی جو آپ فیس بک کے اوپر، میں بارہ یہ چیز کہتا ہوں، لوگ میسج کاپی کر کے بیٹھے ہوئے، آپ جیسے ہی مریں گے دوسرے والا میسج آپ کے اوپر چپکا دیں گے، جو لکھ رکھا ہے مس یو جان، مس یو بھائی جان، آپ کو بہت مس کر رہا ہوں، اور پھر آپ کو گناہ میں مبتلا کرنے کے لیے اس کے اوپر گیت اور لگائیں گے، کہیں گے لے جو تھوڑی بہت تیری کمی رہ گئی ہے وہ ہم پوری کر دیتے ہیں۔ لے اللہ یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں میں آپ کو۔ فیس کے اوپر میسج کاپی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، 4 دن پہلے کسی کا انتقال ہوا، 2 تو لکھنا آتا نہیں ہے، پڑھے نہیں، ادھر سے کاپی کیا اس کے اوپر چپکا دیا، ادھر والے سے لیا، 4 دن بعد کسی کا انتقال ہوا، زندگی میں کبھی کسی سے ملے ہی نہیں، رشتہ دار ہے اس کا کبھی جیتے جی حال ہی نہیں پوچھا، اس کو کبھی جا کے سلام نہیں کیا، اس کو کھانا نہیں کھلایا، اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا، مر گیا تو اس کے بعد یاد کر رہا مس یو مامو جان، مامو جی رہا تھا تو تب تو نے سلام ہی نہیں کیا مامو کو، نہ نانے کو تو نے حال چال پوچھا، نانی گزر گئی تو کوئی پرانا فوٹو نکال کے لائے گا نانی کے ساتھ ڈال کے اس کے اوپر گیت لگائے گا، یا کسی دوست کا جو ہے فوٹو نکال کے اس کے اوپر جو ہے گیت لگا دے گا کہ لوٹ کے واپس آ جا، تیرے بغیر جی نہیں رہا ہوں، جیتے جی اس کو جو ہے وہ جینے نہیں دے رہا تھا، جب تک وہ جی رہا تھا تو اس کو جینے نہیں دے رہا تھا، کبھی ادھر گوچے کر رہا تھا، کبھی ادھر پریشان کر رہا۔ یہ میں معاشرے کی وہ حقیقتیں آپ کو بیان کر رہا ہوں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہیں۔ جب تک بندہ زمین کے اوپر ہوتا ہے ہم اس کو جینے نہیں دیتے، کبھی یہ دقت، کبھی یہ پریشانی، کبھی یہ پریشانی، ہم اپنے ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو نہیں جینے دیتے،
دے उनको कोई गालियां निकाल रहा है, कोई उनको झड़क रहा है, कोई क्या कर रहा है। अब माँ बाप में से किसी का इंतकाल होगा, उसके पीछे बकरे ज़िबा कर खिला रहे हैं, कोई फायदा नहीं है उसका। बहुत खूब। माँ के चेलों की फातिया में दाल का हलवा बना रहा है बेटा, और माँ जीते जी दवाइयों को तरस तरस के मर गई। ये हमारे मुआशरे की हकीकत है। गूंद पाक का हलवा बना रहे हैं, 40-40 बकरे ज़बा हो रहे हैं। खुदा ने अपने बाप के चेलों की फातिया पे इतने पीरों को इकट्ठा किया, इतने मौलवियों को बुलाया, उनको ये नजराना दिया, ये बकरे बनाए अवाम के लिए, दाल का हलवा ये, और उसका बाप जीते जी उसके लिए तड़प तड़प के मर गया। उसने कभी उसको गोश्त तक नहीं खिलाया। कबू आज आप खा लें, ये फ्रूट आज मैं आपके लिए ले आया हूँ, ये अंगूर ले आया हूँ, ये आप सेब खा लें। वही सरकारी हॉस्पिटल वाली दवाइयों वाले 4 पत्ते ला के डाल दिए, सुबह शाम तो खुद ही खाते रहते। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत तो तुम्हारी माँ के कदमों तले है, और वो जीते जी उनकी खिदमत करेंगे तब मिलेगी। जीते जी उनको दुख देते रहे, मरने के बाद आप करोड़ों खर्च कर दें, कोई फायदा नहीं है आपको, कोई फैज़ नहीं मिलेगा। और नौजवानों से भी गुजारिश करूंगा, अपनी आखिरत की फिक्र खुद करें। जिन दोस्तों के चक्कर में, जिन यारों के चक्कर में आप अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं, वो 2 दिन आपके लिए फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएंगे, फिर आपको भूल जाएंगे, आपकी कब्र भी आके नहीं देखेंगे। आपने अपनी कब्र का हिसाब खुद देना है। जब फरिश्ते आके पूछेंगे ना, मर रब्बुका, तेरा रब कौन है, वो दोस्त वहां आके नहीं बताएगा कि तेरा रब अल्लाह है, वो आपने जवाब देना वहां। और अगर तैयारी की होगी तो फिर जवाब देंगे आप। मा दीनों का, तेरा दीन क्या है। तो उस वक्त अगर जो है इस्लाम को फॉलो किया होगा, नमाजें पढ़ी होंगी, रोजे रखे होंगे, इस्लाम के अरकान है उनको अगर जाना होगा तो कहेंगे मेरा दीन इस्लाम। आमीन आमीन। मा कुंत तक़ूल फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, और पूछा जाएगा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से दुनिया में क्या कहता था। तो अगर हुजूर से मोहब्बत की होगी, उनसे अकीदत रखी होगी, उनसे सच्चा लगाव होगा, तो बिल्कुल बंदा कहेगा कि मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपनी दिलो जान से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। आमीन आमीन। बेशक। अल्लाह के बाद अगर कायनात में सबसे अफजल कोई अगर जात थी तो हुजूर की जात था। ये अकीदा लेके हमें जाना है। अब जब ये चीजें हो जाएंगी हदीस पाक के अंदर, आज नूर अकरम साहब का मेरे पास फोन आया था, तो मैंने वो हदीस पूरी देखी, बुखारी शरीफ के अंदर, मुस्लिम शरीफ के अंदर वो हदीस है। तो उसमें मैंने देखी तो वो हदीस पूरी जो है वो, जब ये फरिश्ते सवाल करेंगे, बंदा जब तीनों सवालों का जवाब दे देगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, और हुजूर के ताल्लुक से मेरा ये अकीदा था, अब फरिश्ते उसको कहेंगे नम का नौमतिन अरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है, जैसे दुल्हा सोता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। यहाँ पे जब मैंने इसकी तशरीह पढ़ी तो इस तशरीह के अंदर ये मिला कि उस मोमिन को ये कह दिया जाएगा कि ऐसे सो जा जैसे नई रात को दूल्हा या दुल्हन सोती है या सोता है, कि जब दुल्हन सोती है तो दुल्हन को दूल्हे के अलावा बाकी और कोई नहीं उठाता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इसी तरीके से उस बंदे को कह दिया जाएगा कि तू सो जा हत्ता युबअसुल क़यामah, जब तक वापस जो है कयामत मबूस ना हो जाए तब तक उसके लिए आराम ही आराम है, यानी सोया रहे। कयामत तक तू आराम से सो, तो उसकी कब्र को जो है वो वसी कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मोमिन के लिए मामला ये होता है कि मोमिन के लिए कब्र जो है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो जब सवालों से गुजर गया अब उसके बाद उसको कहा जाता है कि ऐसे सो जा जैसे जो है वो नवी नवेली दुल्हन सोती है, कि जो उसका करीबी है वो ही आके जो है वो उसको उठा सकता है, यानी कयामत तक के लिए जो है वो फिर उसको छोड़ दिया जाता है कि अब आराम से सो। हजरत मुझसे पूछ रहे थे बीच में कि जो है वो इससे कहीं हदीस के अंदर मैंने देखा तो कोई हदीस के अंदर ऐसा नहीं मिला कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बंदे का जो है वहां पे इंतजार कर रहे होते हैं कि जो है वो हाँ बंदा मोमिन आ गया तो हुजूर उसके लिए जो है वो तशरीफ फरमा होते हैं, उस बंदे का इंतजार कर रहे होते हैं, या गालिबन जो है वो सवाल यही था। और फिर उसमें ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुल्हन से मुशाबिहत नहीं।
نہ ایسا کچھ نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں، ان کو اللہ نے اتنے اختیار دیے ہیں تو وہ جہاں چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں، وہ جس مومن کی قبر میں چاہیں تشریف لا سکتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا. یہاں جو ذکر کیا گیا وہ تسبیح اس لیے دی گئی ہے کہ جب مومن کے لیے اس میں راحتیں ہی راحتیں ہوتی ہیں، مومن کے لیے جو ہے اس میں جو ہے وہ پھر سکون ہی سکون ہوتا ہے کہ تو آرام سے سو، کل قیامت والے دن ہی جو ہے وہ تجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا حساب و کتاب کا. اس کا معنی جو ہے وہ یہ ہے. مولانا ممتاز صاحب تشریف لائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر مصطفیٰ، درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ. جو باتیں میں نے کہنی تھی آپ کو وہ لگ بھگ باتیں میں نے آپ کو کہہ دی. وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے عقیدے کی، اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی خود تیاری کرے. کافر کو کافر کہہ سکتے ہیں یا نہیں، وہ بھی ایک سوال ہے. قرآن نے تو کہا ہے لیکن لوگ یہ کہتے ہیں نہیں کہنا چاہیے، ایمان لے آ سکتا ہے. اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں. مفتیان کرام کی مجلس ہو تو اس میں سوال جواب کا سلسلہ ہو جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کافر کے جو ہے نا اگر لغت میں دیکھیں گے قاموس میں تو کئی ایک معنی ملتے ہیں، جیسے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کفر کا ایک معنی جو ہے کفران نعمت بھی ہوتا ہے، کسی چیز کا انکار کرنا بھی ہوتا ہے. اور کافر کو اس لیے کافر کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے، حضور کی رسالت کا انکار کرتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں. کافر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا. تو کافر کو ہم جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہیں رکھتا اسی لیے اس کو کہتے ہیں کافر. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں اس کو کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ ایمان لے آئے، تو اس طریقے سے پھر آپ مسلمان کو بھی مسلمان نہ کہ ہو سکتا ہے معاذ اللہ جو ہے وہ مرتد ہو جائے یا ایمان سے خارج ہو جائے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ آپ کو اگر کہنا ہی کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں، آپ کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ اس کو کافر ہی کہیں. آپ اس کا نام ہے، اس کا نام لے لیں، لیکن اگر آپ کافر کہتے ہیں تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں یہ ایک ڈیبیٹ الگ چھڑی ہوئی ہے کہ غیر مسلموں کے اندر یہ رہتی ہے کہ تم لوگ ہمیں کافر کہتے ہو، تم لوگ جو ہے وہ ہمیں پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہو. تو وہ اس کا معنی ایک جو ہے وہ عجیب سا لیتے ہیں. تو ان کو سمپل انداز میں بتائیں کہ ہمارے یہاں پہ کافر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرے، ان کو نہ مانے، اس کو کافر کہتے ہیں. تو یہ تمہارا معنی، اس لیے ہم جو ہے تمہیں کافر کہتے ہیں کیونکہ تم اللہ اور ہمارے نبی کو نہیں مانتے. بس سمپل سا یہ چیز ہے. اور مین چیز جو عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر جو ہے نہ پھنسے. ہم لوگ کیا کریں، اللہ نے ہم پہ 5 وقت نماز فرض کی ہے اس کو پڑھے، رمضان کے روزے آ رہے ہیں اس کو رکھے، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دے، اگر صاحب استطاعت ہے تو حج کریں. اور سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت. اللہ اور اس کے رسول سے، حضور کے صحابہ سے، اہل بیت سے، بزرگان دین سے جو واقعی میں بزرگ ہیں ان سے محبت کریں. ورنہ وہ میں جس طریقے سے کہتا ہوں گڈن شاہ، کہیں ملشن شاہ، کہیں کچھ ہیں، وہ فرضی ہیں، ان سے نہیں. واقعی میں جو بزرگ ہیں آپ کو جو تصدیق کے ساتھ جن کا پتہ ہے ان بزرگان دین سے محبت کریں. اور صرف جو دکھاوے والی دیگوں والی محبت نہ کریں کہ اب جو ہے وہ چاول بن گیا تو کھانے چل رہے ہیں، بکرے ڈالے ہوئے ہیں، لنگر پکا لے، نہیں، بلکہ ان کی زندگی کو سیکھیں، ان کی زندگی کو سنے. علماء سے جب بتائیں خواجہ غریب نواز کی زندگی ہے، حضور غوث اعظم کی، حضور غوث اعظم سے ہم لوگ محبت کرتے ہیں، پورا ایک مہینہ ان کے نام کا ہے، کتنی دیگیں کھا جاتے ہیں، کتنی 11ویں شریف ان کے نام کی ہم لوگ پکاتے ہیں. ان کے تعلق سے آپ کو پتا، ان کی زندگی کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ جو ویران منزلیں بلڈنگیں پڑی ہوتی تھی وہ طالب علمی کے دور میں وہاں پہ چلے جاتے تھے. اور جو مکان کی سیڑھیاں ہوتی ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ ایک سیڑھی کے اوپر کھڑے ہو کے ایک پاؤں کے اوپر پورا قرآن مجید پڑھ دیا کرتے. تو وہ زندگی ان کی ہم لوگ نہیں عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم لوگ کرتے ہیں بس 11ویں شریف ہے اس پہ ہم نے جو کھیر پکانی ہے یا لنگر پکانا، ہم نے وہ کھانا، وہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ لازمی یہ کریں کہ ان کی زندگی کو سمجھیں. انہوں نے جس اعتبار سے زندگی گزاری ہے، سید جمال شاہ، دادا جمال شاہ، حاجی جو ہے یعقوب شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے یہاں پہ آتے تھے، تو ان کی زندگی کو دیکھیں کہ ان کی زندگی کیسے گزری.
کس طریقے سے انہوں نے اللہ کی عبادتیں کی، اللہ کے رسول سے محبت کی۔ تو کسی بزرگ سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے طور طریقے اپنائے جائیں، نہیں خالی یہ نہیں ہے کہ اس کے نام پہ لنگر کھائیں کہ ان کے نام پہ جو ہے وہ چندہ اکٹھا کر کے کھا دیں، یہ نہیں ہے۔ بزرگ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی کو اپنایا جائے، اور سب سے بہتر چیز اگر کسی کی زندگی کو اپنانا ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب کی زندگی کو تمہارے لیے آئیڈیل بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر عمل کرنا، حضور کی زندگی کو اپنائیں، ان کے اخلاق کو دیکھیں، ان کی سیرت کو، ان کی بات چیت کو، لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات تھے، وہ سارے دیکھیں، حضور سے سچی محبت کریں، اس سے بڑھ کے دنیا میں اور کچھ نہیں ہے۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی بھی تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے ماں باپ، اہل و عیال اور سارے لوگوں سے زیادہ بڑھ کے محبت کرے۔ بے شک بے شک۔ حضور سے محبت کریں سچی، اننے والے سے پنجابی میں کہنا اننے وا حضور سے محبت کریں، کان بھی اپنے بند کر لیں کسی اور کے لیے، اپنی آنکھیں بھی بند کر لیں، حضور سے جو ہے بے تحاشا محبت کریں، یہی ایمان ہے، یہی ایمان کی شرط ہے۔ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہیں ان کو کریں، اور بہانے بازی نہ کریں، روزے میں ایک روزہ رکھ لیا، 2 روزے رکھ لیے، پھر فارغ ہو گئے، بس اب کچھ نہیں ہے۔ ایک روزے والے 2 روزے والے نہ بنے۔ خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا جو چیزیں مردوں کے اوپر فرض ہے، نماز، روزہ، حج، وہ آپ کے اوپر بھی ہے، تو آپ کے اوپر بھی لازمی ہے گھر کے اندر پڑھیں، 5 وقتہ نماز پڑھیں، رمضان کے روزے آ رہے ہیں، روزے رکھیں، صاف ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔ بس لاسٹ بات کہہ کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، جو پچھلی کئی بیانات سے میں اپنے ہر تقریر کے اندر کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ فون، اب مرد حضرات میری بات توجہ سے سنیں، لاسٹ بات ہے، یہ فون جو ہے آپ اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، کسی کو یہ فون نہ دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس فون کی، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ پچھلے 10 سالوں کے اندر ہندوستان کے اندر تقریباً 10 سے 12 لاکھ مسلم لڑکیاں اسلام چھوڑ کے دوسرا مذہب اپنا چکی ہیں اور غیروں سے شادیاں کر چکی ہیں۔ 90% اس میں جو دوش ہے وہ ہے اس کا۔ یہ فون ہم لوگ جو ہے آوارگی کے ساتھ لے دیتے، اور پھر فون کے اندر کیا کچھ معاملات ہو رہے ہیں، کس سے کنیکشن ہے، کیا کچھ چیزیں ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھے، کیونکہ کل قیامت کے دن باپ سے اس کی بیٹی کے تعلق سے، بھائی سے اس کی بہن کے تعلق سے، اور شوہر سے اس کی بیوی کے تعلق سے پوچھا جائے گا کہ یہ تمہاری ذمہ داریاں تھیں، اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے سب سے بہتر طریقہ ہے کہ فون نہ دیں، کھانے پینے کی چیزیں دیں، کپڑا لتا دیں، اور ضروریات کی چیزیں ساری دیں، لیکن خدا کے لیے فون نہ دیں۔ اس سے پہلے کہ معاشرے میں فتنہ پھیلے یا کوئی اس طریقے کی کوئی بدنامی ہو، کوئی اور معاملہ ہو، اور پھر ہم لوگ کوئی تعویذ گنڈے والا ڈھونڈتا پھریں، یا کوئی اور جو ہے وہ پھر پیر فقیر تلاش کرتے پھریں، پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے مرد حضرات ہیں وہ اپنی ذمہ داری سمجھیں، اور فون جو ہے وہ 4 سال کی بچی ہو یا 40 سال کی ہو، فون کوئی ضرورت نہیں ہے فون کی۔ اگر کوئی ضرورت ہے کہیں بات کروانی ہے، آپ اپنے فون سے کروا دیں، اپنے جو ہے وہ فیور میں بات کروانی ہے، بھائی سے بات کروانی ہے، کسی سے آپ اپنے فون سے کروا سکتے ہیں۔ اور یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، یہ چیز اگر ابھی ہم لوگوں نے کنٹرول نہیں کی، آنے والے 4-5 سالوں کے اندر اتنے بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے کہ ہم لوگوں سے سنبھالے نہیں سنبھالے جائیں گے، اور معاشرہ دن بدن ہمارا بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ مساجد کو آباد کریں، اللہ اور اس کے رسول سے محبتیں کریں، علماء کی قدر کریں۔ عبد الکریم صاحب ہیں آپ کے یہاں پہ مسجد میں، ان کا ساتھ دیں، بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ دل میں ہے درد و غم کے فسانے بھرے ہوئے، برسوں سناتا اگر کوئی درد آشنا ملتا، زمانہ سن رہا تھا بڑے شوق سے، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، جی چاندہ ہے اس رات نو محشر دی فجر تک روک لواں، جے وس چلے میرا سونے نو حشر تک روک لواں، نہ نظر کرم دی جھات مکے، نہ عبادت مکے، نہ رات مکے، مگر دل کے ارمان پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، ان کی آنکھوں میں
ایسا نشہ تھا فراز، جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا۔ تم سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ آج اس مجلس میں جب مولانا ممتاز صاحب کا بیان سننے کے بعد آپ لوگ اٹھیں تو یہ عہد کر کے جائیں اور حضور علیہ السلام کو گواہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر حضور علیہ السلام کی اتباع کر لیں گے، ان کا وسیلہ اگر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ مجرم ہو اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ در طواف پہ روتے چلے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، مگر سرکار کی تحریر سے ہوتے چلے آؤ۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔